اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ جس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز موقر مہمانان اعظام، عزیز دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، جو اجلاس دستار بندی اور تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے کافی دیر سے چل رہا ہے اور تمام حضرات علماء کرام کے خطاب سے مستفید ہو رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ پاک اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اس پورے علاقے کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ فرید العلوم کو بھی قبول فرمائے اور اس کے خدمات کو پورے علاقے میں عام فرمائے، اور اس طرح کے تمام دینی اداروں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس موقع کو غنیمت جان کر ایک رات اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو سننے کے لیے قربان کریں گے اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اگر دین کی باتوں کو سنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ آج سننے سنانے کا رواج تو بہت ہے لیکن عمل کا معاملہ بہت کمزور ہے، لہذا سننے سنانے سے آگے بڑھ کر یا اوپر اٹھ کر عملی ذمات کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ کی آخری دو آیت ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جہاں آج قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے اور جس چہار دیواری میں رہ کر یہ معصوم بچے قرآن کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھلایا کہ قرآن کی حفاظت اگر ہو رہی ہے تو انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ شروع سے لے کر آج تک کی تاریخ کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر آج تک کس دائرے میں اور کس انداز میں یہاں تک پہنچایا، تو اس تاریخ سے آپ کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس قرآن کو کتابی شکل میں نہیں دیا تھا۔ نبی کے زمانے میں یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ مختلف چیزوں میں یہ قرآن کے نقوش لکھے ہوئے تھے، کہیں مٹی کے ٹھیکرے میں تو کہیں ہڈی میں، کہیں چمڑوں میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا اسلام کا خلیفہ بنایا۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے۔ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، امیر المومنین، اگر معاملہ ایسا رہا تو کل قرآن مٹ جائے گا اور قرآن کی عربی کے ساتھ دوسری عربی مل جائے گی اور خلط ملط ہو جائے گا اور قرآن کی آیتوں کا امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ٹیم کو جمع کیا اور فرمایا کہ ان صحابہ میں حافظ قرآن کون کون ہے؟ زید بن ثابت، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ان کو بٹھایا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جن کے پاس قرآن کریم کی آیت ہو وہ آیت لے کر کے آئے۔ لہذا کوئی ہڈی کے ٹکڑے میں قرآن کی آیت لے کر کے آ رہا ہے، کوئی چمڑوں میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اسے لے کر کے آ رہا ہے، کوئی مٹی کے ٹھیکرے میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اسے لے کر کے آ رہا ہے۔ اور ابی بن کعب جو قاری رسول اللہ ہے اور زید بن ثابت یہ بھی حافظ قرآن ہے، ان دونوں صحابہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ اور جس ترتیب سے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے اسی ترتیب سے میں قرآن کو جمع کرتا جاؤں گا۔ لہذا اس واقعے سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ آج جس ترتیب سے قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، آج جس شکل میں قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، بے عینی اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی شکل کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن یاد کرایا تھا۔ جبھی تو جا کر حضرت عمر نے ایک طرف زید بن ثابت کو بٹھایا تو ایک طرف ابی بن کعب کو بٹھایا اور جو صحابہ قرآن کی آیت لے کر کے آ رہے ہیں ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھو اور زید بن ثابت سے کہا جا رہا ہے کہ تم آگے اور پیچھے کی تلاوت کرو اور تلاوت کر کے یہ بتاؤ کہ آیت کہاں فٹ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت لے کر آنے والوں کے لیے ایک شرط لگائی تھی، کہا کہ جو مدینے میں رہنے والے مسلمان موجود ہیں اور جن کے پاس قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ قرآن کریم کی آیت لے کر کے آئے، لیکن شرط ہے ایک آیت کے ساتھ دو گواہ کا ہونا
کریم کی آیت لا رہے ہیں اور ان کے پاس دو گواہ بھی ہیں، لہذا اس آیت کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اور زید بن ثابت، ابی بن کعب، یہ دو صحابی ہیں، اور یہ دو صحابی جس ترتیب سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اسی ترتیب سے حضرت عمر نے قرآن کو جمع کیا۔ قرآن کریم جمع کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ کی ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس مجھے معلوم ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی ایک تھیلی موجود ہے جس کے اندر بہت سے چمڑوں میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی ٹیم جاتی ہے حضرت ام سلمہ کے پاس اور قرآن کریم کی آیتوں کی وہ تھیلی لے کر کے آتی ہے اور حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری آیتیں اکٹھا ہو گئی، ساری آیتیں جمع ہو گئی، اور زید بن ثابت، ابی بن کعب جس ترتیب سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت عمر نے اسی ترتیب سے قرآن کو جمع کیا ہے۔ دو آیت نہیں مل رہی ہے، پورا قرآن جمع ہو گیا اور دو آیتیں ابھی نہیں مل رہی ہیں۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ دو آیتیں نہیں مل رہی ہیں اور آیتیں یہ ہے، آیتیں مل نہیں رہی ہیں۔ ان کے پاس دو آیتیں ہیں، ایک صحابیہ ہے، ان کا نام ہے ابو خزیمہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا کہ میرے بھائی، میرے پاس دو آیتیں تو ہیں لیکن میرے پاس دو گواہ نہیں ہیں۔ میرے پاس دو آیتیں تو ہیں لیکن میرے پاس دو گواہ نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر کا اعلان ہے کہ ایک آیت کے ساتھ دو گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک گواہ تو میں ہوں، دوسرا گواہ کوئی نہیں ہے، لہذا ان کے سامنے ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں آیت کو پیش کروں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر سے امیر المومنین آیت مل گئی۔ کہا کس کے پاس؟ کہا ابو خزیمہ کے پاس۔ لیکن امیر المومنین ابو خزیمہ کے پاس دو گواہ نہیں ہیں، آیت تو ہے لیکن دو گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو خزیمہ کے لیے دو گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ساری انسانیت کے لیے جب مسئلہ عدالت کا آئے گا اور گواہ کی ضرورت پڑے گی تو ہر مسئلے میں دو گواہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ابو خزیمہ کسی مسئلے میں گواہی دے تو تنے تنہا ابو خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے جگہ میں کام کرے گی، ان کے لیے دو گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بار مدینے کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا یا ایک بکری خریدی، روایتیں مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹ طے کیا یہ کتنی قیمت ہے؟ 20 درہم ہے۔ اچھا چلو ٹھیک، بے مکمل ہو گئی، خرید و فروخت مکمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بکری کو لے کر مسجد نبوی تک پہنچاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچا دوں گا، وہاں جا کر پیسے لے لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور بکری لے کر بیچنے والا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اس بیچ میں ایک اور خریدار ٹپک گیا، کہا بکری کتنی کی؟ کہا 40 درہم۔ کہا یہ لو 40 درہم بکری مجھے دے دے۔
اب اس بیچنے والے نے بکری اس کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دوبارہ بیع ہو رہی ہے، دوبارہ بکری کی خریداری ہو رہی ہے اور مجھ سے زیادہ قیمت کسی اور نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول پیچھے مڑ کر آئے اور کہا یہ بکری میں نے خریدی۔ بیچنے والے نے کہا یہ بکری میں نے آپ کو نہیں بیچی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بکری میں نے خریدی ہے۔ بیچنے والے نے کہا یہ بکری میں نے آپ کو نہیں بیچی۔ اب یہ بیچنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی سے 20 درہم میں بیچا تھا اور کسی اور سے 40 درہم میں بیچ رہا ہے، تو 20 درہم کا اضافہ مل رہا ہے نا، اس بنیاد پر اس نے جھوٹ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بکری میں نے خریدی ہے، بیچنے والے نے کہا یہ بکری میں نے آپ کو نہیں بیچی ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں نا، ہم نے کوئی زمین ڈیل کر لی، کوئی لینڈ ہم نے ڈیل کر لی، اتنی اکٹھے کی ہے، اب کوئی زائد قیمت دینے والا آیا تو اس کے ہاتھ بھی فروخت کر دیا ہم نے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فی بیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت سے منع فرمایا ہے کہ جس تجارت کے مکمل ہونے کے بعد ایک تجارت اور ہو جائے۔ لہذا یہ معاملہ چل رہا ہے، نبی نے کہا ہے بکری میں نے خریدی، بیچنے والے نے کہا میں نے نہیں بیچی۔ حضرت ابو خزیمہ آ گئے اور ابو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بکری آپ نے خریدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو خزیمہ میرے خریدتے وقت تم وہاں موجود نہیں تھے، کیا تم نے ہمیں خریدتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب میرے خریدتے وقت تم وہاں موجود نہیں تھے، میرے خریدنے کو دیکھا نہیں، اس کے بیچنے کو دیکھا نہیں، تو تم گواہی کس طرح دے رہے ہو کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا لیکن اس کے ایک ہونے کی گواہی دی، یا رسول اللہ میں نے جنت کو بھی نہیں دیکھا اس کے موجود ہونے کی گواہی دی، یا رسول اللہ میں نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا اس کے موجود ہونے کی گواہی دی، یا رسول اللہ میں نے حشر و نشر کو نہیں دیکھا اس کے موجود ہونے کی گواہی دی، یا رسول اللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بکری آپ نے خریدی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو خزیمہ جاؤ، ساری دنیا کسی مسئلے پر گواہی دے تو ایک مسئلے کے لیے 2 گواہ کی ضرورت پڑے گی، اور تم اگر گواہی دو گے تو ایک مسئلے میں تنے تنہا تمہاری گواہی کام کرے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا زید بن ثابت سے کہ ابو خزیمہ کے لیے 2 گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا آیت کو لیا گیا اور آیت کو لینے کے بعد پورا قرآن مکمل ہو۔ یہ وہی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو 2 آیتیں نہیں مل رہی تھی، اور یہ 2 آیتیں ابو خزیمہ کے پاس تھی اور ایک گواہی کے ساتھ 2 آیتیں لی گئی ہیں اور قرآن کو مکمل کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے 2 مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ آج جس ترتیب سے قرآن کریم جمع ہے اور آج جس ترتیب سے قرآن کریم موجود ہے اور جس شکل میں قرآن کریم موجود ہے، میرے دوست بزرگوں، اللہ کے رسول آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی ہی اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کو یاد کرایا تھا، اسی لیے تو صحابہ اسی ترتیب سے پڑھ رہے تھے۔ بعض روایتوں میں حلت لہ البلا، اس کے لیے مصیبت کے دروازے کھل جائیں گے۔
وَأُغْلِقَ بَابُ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ وہ 15 نشانیاں ہیں اور 15 علامتیں ہیں۔ اگر وہ علامتیں ہمارے سامنے آ جائیں اور ان علامتوں کے لپیٹ میں ہم لوگ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے دروازے کھل گئے ہیں اور رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے گنوانا چالو کیا، فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مال غنیمت پر ناجائز قبضہ کریں۔ مال غنیمت جب جہاد ہوتا ہے اور جہاد کی بنیاد پر مسلمان قابض آ جاتے ہیں تو جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے، کچھ غلام ہے، کچھ باندیاں ہیں، کچھ سامان ہے، یہ سب مال غنیمت میں ہے۔